من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم میں سے ہر کوئی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس طرح بھی ہو بہترین طریقے سے گزار سکیں، اور ہر کسی کی یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں، کیسے ہماری زندگی بہتر ہو، کس طرح جئیں اور کس طرح مریں۔ اور ان تمام سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اور جب ہم نے پلٹ کر تاریخ کی طرف نظر کی تو ہمیں بہترین رول ماڈل جناب خدیجہ کی صورت میں نظر آئیں، اور اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو منسلک کرنا چاہا اور ہرا سے کربلا کا اہتمام کیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راضیہ بتول نجفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اس سوال کہ کیسے اس کو کس طرح بہتر کریں، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی طرح سے بہترین انداز میں اپنی پریکٹیکل لائف سے اگزامپل دے، صحیح؟ اور جس طرح ہم نے جناب خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ کیا اور آپ کے ساتھ جو ڈسکشنز رہیں ان میں بھی ہمیں کافی حد تک جوابات ملے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ اہم موڑ ہے کہ ہم لوگ کس سے انسپائر ہوں، کس کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں۔ جس طرح جناب خدیجہ کی زندگی میں یہ چیز جو ملتی ہے کہ وہ رسول خدا سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور ان کی زندگی میں انقلاب رسول خدا کے وجود کے بعد آیا، اور انہوں نے انفاق کے لیے بہت بڑا راستہ کھول دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر، اپنے مال، اپنا اسباب سب کچھ رسول پر قربان کیا۔ بالکل صحیح۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تاثرات جو جناب خدیجہ کے ہیں کہ وہ رسول سے متاثر ہوئیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یقیناً ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی اس اعتبار سے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل، یقیناً آئینہ ہے جو ہمیں کمال کی طرف گائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ 3 حصوں میں گویا ایک پہاڑ کی مانند ہے کہ ایک مرتبہ انسان کلائم کر رہا ہوتا ہے، عہد طفولیت کا زمانہ، آہستہ 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 اس کی جسمانی اور روحانی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر نوجوانی کا دور گزرتا ہوا وہ پیک جو جوانی کا وقت ہے اس پہ آتا ہے، جہاں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جی ہاں اسٹرانگ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ضعف اور ویکنس کی طرف وہی دوبارہ وہ بچپنے کی طرح آ جاتا ہے۔ تو وہ جو جوانی کا دور ہے اس دور میں انسان کو ایک انتخاب کا حق اور ایک انتخاب کرنے کا چانس ملتا ہے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوا وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے کہ جی ہم اسی لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم امت محمدی میں سے ہم اس دور میں ہیں اور ہمیں ایسے گھرانہ ملا۔ اور پھر عہد طفولیت اپنی مرضی کے مطابق وہ نہیں گزارتا، نوجوانی ہے، اور پھر جب جوانی کا زمانہ آتا ہے اور جہاں وہ حق انتخاب جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپاؤس سلیکشن، کہ اپنی لائف پارٹنر کو جب انسان چوز کرتا ہے، تو کیونکہ الحمدللہ ہم جناب خدیجہ کی زندگی میں ہم نے ان کی شادی سے پہلے کا جو دورانیہ تھا اس کو دیکھ لیا، اب شادی کے بعد کے دورانیہ کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے شادی کے بعد سے لے کر بعثت تک اور بعثت سے رحلت تک، یعنی آج کے بعد سے انشاءاللہ گفتگو رسول خدا اور جناب خدیجہ جی ہاں بالکل۔ اور اگر جناب خدیجہ کے بعد ہم ام الائمہ پر بھی آئیں گے، جناب فاطمہ الزہرا پہ، تو ان کی زندگی
اس اعتبار سے ہمارے لیے تھوڑا ان کو رول ماڈل بنانا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کا انتخاب الہی تھا، اللہ کی جانب سے تھا. اللہ نے علی کو زہرا کے لیے چنا، اور جیسا نبی نے بھی کہا کہ میں بھی حکم الہی کا منتظر ہوں کہ کون سا پرپوزر جو آئے جس کا جواب مثبت دیا جائے. تو وہ واحد زوجین ہیں جو کہ معصوم ہیں. تو یہاں پر غیر معصومہ ایک ہستی ہمارے سامنے ہے، حضرت خدیجہ، اور ان کا انتخاب ہمارے لیے ریلی یقیناً ایک نمونہ عمل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسوہ ہے، ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو چوز کیا. اور واقعاً یہ انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کی مینٹالٹی کیا ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا میں آئی ہیں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا لے کے جانا چاہتی ہیں. آپ کے عقائد کا یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اتنا مہم ہے اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا. اور ہمارا ہمیشہ کی طرح دل و جان سے ہم سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اس ہستی پر، ام البتول پر، کہ جنہوں نے اس طرح سے بہترین افضل البشر کو انتخاب کیا اپنی زندگی میں. اور اس انتخاب میں ہم عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے، جی ہاں، وہ متاثر، جی ہاں، آپ نے بھی یقیناً یہی زیادہ سنا ہوگا، اور ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آ رہے. لیکن ذرا بغور مطالعہ کریں، مشہور یہی ہے، معروف یہی، ہمیں صرف ایک پہلو بتایا جاتا ہے، لیکن تاریخ تو آپ کو پتہ ہے، تاریخ میں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں، اس قدر اختلافات، بہت زیادہ. آپ جتنا اس کے ڈیپتھ میں جائیں آپ کو اور ہی زیادہ نظر آتا ہے کہ اتنے اقوالات ہیں، آپ کس کو چوز کریں. تو وہ تو مورخین کا کام ہے، اسپیشلسٹ جو اس فیلڈ میں ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس کو کس پہ ترجیح دیں. لیکن ہم یہاں پر صرف اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا تاریخ میں آیا. تاریخ میں خاص طور پر اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں جو جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج کے وقت جو خطبہ نکاح کو آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے یوں کہا ہے کہ میرا بھتیجا خدیجہ سے شادی کا خواہاں ہے، اور خدیجہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. وہ بھی خدا خود بھی چاہتے تھے، جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل. اور ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا، جب ہم آپ کو فضائل خدیجہ بزبان اللہ گویا، بزبان آدم، بزبان حضرت عیسیٰ کو جو پیغامات دیے گئے انجیل میں، توریت، ہاں، زبور میں، اور جب بزبان نبی آپ کو بتایا تو نبی نے کیا کہا تھا؟ کنتو لہا عاشقاً، کنتو لہا عاشقاً، میں شروع سے ہی تھا ان کا عاشق. کیوں؟ کیونکہ وہ طاہرہ تھی، اور یہ لوگ کزن تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے. ٹھیک ہے، جی ہاں، بالکل رشتہ داری تھی، ڈسٹنٹ کزن جیسے آپ کو ہم نے بتایا. تو وہ جانتے تھے ایک دوسرے کو. اب جو اس وصلت کی بنا پر جو ملاقات ہوتی وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. اس کے متعلق تاریخ نے یوں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سرپرست ہیں، گویا والد ہیں جناب ابو طالب، جن کی سرپرستی میں ان کے دادا ان کو چھوڑ کر گئے تھے، تو دیکھا جناب ابو طالب جو ان کی زندگی کے گویا آخری کچھ سال، مراد کے وہ خود جس طرح کہتے ہیں کہ میں ضعیفی کے دن گزار رہا تھا، تو غمگین ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں. تو نبی آ کر پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان، آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی گزر رہی ہے اور میری زندگی کے آخری مثلا کچھ سال باقی ہیں، میرا دل ہے کہ کاش تم اپنا گھر بسا لو، شادی کر لو. تو نبی خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حالات تو پتہ ہے. بعض میں یوں بتایا، نبی نے کہا میں کیسے کروں. دوسری روایات میں ہاں کہ مالی اعتبار سے اس قابل نہیں، گھر نہیں، بزنس نہیں، کام نہیں، مثلا اس طرح سے. تو جناب ابو طالب یہ پیشنہاد دیتے ہیں اور یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ خدیجہ جو بزنس کے سلسلے میں اس کو صادق، امین اور بہت سچے ہیلپرز کی ضرورت ہے یا پارٹنرز کی ضرورت ہے، تو تم اس کو جوائن کر سکتے ہو. یا بعض روایت نے بتایا کہ نہیں، جناب خدیجہ نے خود پیشکش کی جب انہوں نے سنا کس طرح سے نبی چاہ رہے ہیں یہ کام کریں، اور سنا کہ ان کی صداقت، ان کی امانت داری جو زبان زد عام و خاص تھی، تو خود وہ اٹریکٹ ہوئی. تو دونوں روایات موجود ہیں. اگر آپ سیرہ ابن ہشام کو پڑھیں تو سیرہ ابن ہشام نے یہی لکھا ہے
کہ جناب ختیجہ کی طرف سے ہوا، اور دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کی طرف سے یہ پیشکش آئی. اب جب پیشکش آئی اور بالآخرہ ہم اس اختلافات میں نہیں جاتے کہ جب کاروان جاتا ہے شام کی جانب تو وہاں پر اب جزئیات سے ایگزیکٹ نبی کی تمام کوالٹیز سے جناب ختیجہ آگاہ ہوتی ہے. ابتدا میں وہ سن رہی ہیں. جی ہاں، میسرہ کو انہوں نے بنایا تھا اپنے اس کاروان کا ایک طرح سے سرپرست، اور بہت کہتے ہیں